رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ کیا، اور وہ اس بات کا فیصلہ تھا، ایک خاتون تھی، اس نے الزام لگایا تھا، ایک لڑکے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس کو وہ لوگ لے کے جانے لگے، اس کو سزا دینے کے لیے سزا والے سپاہی لے کے جانے لگے۔ تو وہ چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں۔ اور جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ جس نے الزام لگایا تھا اس لڑکے پر، وہ عورت، وہ خاتون اس لڑکے کی ماں تھی۔ یعنی ماں نے اپنے بیٹے پر الزام لگایا، اللہ اکبر، کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور لڑکا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور اگر آج مجھے سزا مل گئی تو اللہ رب العزت کے یہاں میں گواہی دوں گا کہ مجھے جھوٹے کیس پر سزا دی گئی، میں نے جرم نہیں کیا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ذرا سوچنے والی بھی بات ہے۔ لیکن عورت نے اتنے الگ انداز سے الزام لگایا کہ وہ جرم اس کا ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے اس نے شڑینتر رچا کہ وہ لڑکا، اس پر وہ جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دے دیا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ سپاہی لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دوں گا اللہ پاک کے یہاں، اور میں کہوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا دی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ادھر سے گزر ہوا تو حضرت مولا کائنات نے ان سپاہیوں کو روکا اور اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے، اور تم ایسے کیسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ میں بے گناہ ہوں؟ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں تمہیں سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت علی، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا ہے میری ماں نے کہ میں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ حضور ذرا آپ سوچیں، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ زیادتی کرنا تو ایک الگ بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کون بیٹا ہوگا جو ایسا جرم کرے گا؟ کیا مجھے اللہ کے یہاں منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ہم کو یہاں سے مر کے جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ حضور ذرا آپ ہی بتائیے، اگر آج مجھے سزا دے دی گئی اور میں مر گیا تو خدا کے یہاں میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا ملی ہے، مجھے بے گناہ، مجھے جرم میں پھنسایا گیا، مجھ پر الزام لگایا گیا، اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاؤ چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اس کو، اور پھر اس کو سامنے کھڑا کیا جہاں پر آپ فیصلے سنایا کرتے تھے، تو وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس لوگ مسئلے لایا کرتے تھے، آپ حل کیا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی آپ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہیں سپاہی اس کو لے کر، وہ کھڑا ہوا ہے لڑکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں، جس نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، تو اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گئے، اس کی ماں کو لائے، اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہو گئی، یہ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اپنے بیٹے کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مانتی نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ کہا یہ میرا بیٹا نہیں، سچ میں تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا نہیں ہے یہ، اور اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آج سزا کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تو آپ لے آئے۔ اب حضور اس کو سزا دینے کے لیے بھیج دیں، اس کو 80 کوڑے مروائے جائیں، اور یہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو آپ اس کو سزا دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایگری ہو اس بات پر کہ تم اس کی ماں نہیں ہو؟ کہا جی بالکل میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکے کو ادھر لاؤ، اس عورت کو ادھر بلاؤ، ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں، دونوں میاں بیوی بن جائیں گے، چونکہ اس کا الزام ہے کہ اس نے زنا کیا، تو اب دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے سنا کہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا رہے ہیں، تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی حضور یہ غضب ہو جائے گا، کیا اللہ کو میں منہ نہیں دکھاؤں گی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہوگی؟ یہ تو جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا گناہ ہو جائے گا، کیا جرم ہو جائے گا؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے،
اور ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا کہا تم نے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ عورت رونے لگی، خاتون رونے لگی، کہا حضور اس کی بہت الگ کہانی ہے، اس کی بڑی لمبی کہانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا کہانی ہے؟ کہا حضور میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر بہت مالدار تھا، بہت زیادہ زمیندار تھا، نوکر چاکر غلام سب ہمارے یہاں کام کرتے تھے اور بہت اچھا کاروبار چلتا تھا، شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی تھا نہیں، تو میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ جب اس کے ساتھ شادی ہوئی تو اب میرے جو بھائی تھے ان کی نظر میرے شوہر کے دولت پر پڑی، اور ان کی نظر یہ تھی کہ جلدی سے ان کا انتقال ہو جائے اور ان کی جو دولت ہے، ان کا جو مال ہے، جو پیسے ہیں، جو بھی کاروبار ہے، یہ خود ہڑپ لیں۔ تو حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ادھر میرا بیٹا اس کی بھی پیدائش ہو گئی تھی، جس پر آج میں نے الزام لگایا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائی کہنے لگے کہ بہن تیری جو دولت ہے، تیرے شوہر کا جو بھی مال ہے، وہ ہم لوگ اب آپس میں تقسیم کریں گے، اور اگر تو اس بچے کو پالے گی تو یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ساری جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، یہ سارے مال کا وارث تو یہ بن جائے گا، سارا مال تو اس کا ہو جائے گا، تو ہم کو تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اور کہا حضور میرے بھائیوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ تو اپنے بیٹے کو کہیں اور چھوڑ کے آ جا، اگر تیرا بیٹا تیرے پاس رہے گا اور یہ جب جوان ہو جائے گا تو سارے مال کا حقدار یہ بن جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ حضور میں تو اپنے بھائیوں کا میں نے کہنا مانا، کیونکہ انہوں نے مجھے دباؤ ڈالا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے، جتنا مال ہے یہ ہمارا ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تو بچ جا، تجھے نہیں ماریں گے، تمہاری بہن ہے، اس لڑکے کو تو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دے کہ یہ مر جائے۔ حضور میں نے پھر اپنے بھائیوں کی بات مانی، میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے بچے کو لیا اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کسی چیز کا سایہ تھا، ایک دم سنسان جگہ تھی، ریگستان علاقہ تھا، اس پہ چھوڑ دیا، وہاں کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ یا اللہ میرے مال کی حفاظت کر یا میری اولاد کی حفاظت، جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ حضور میں نے اللہ کے سپرد اپنے بیٹے کو کر دیا تھا، تو میرا بیٹا مرا نہیں، میرا بیٹا ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کے یہاں پلتا بڑھتا رہا، اس نے اس کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذہن میں ڈالا کہ اس جگہ جائے۔ وہ خاتون جب ادھر سے گزری تو اس نے اس بچے کو دیکھا، وہاں پر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، تو اس بچے کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، تو اس کو اب میری یاد آتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی اس کو میری یاد آتی تھی، یہ جیسے ہی بڑا ہوتا گیا اس کو اب تمنا ہوئی کہ اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنی ماں کو ڈھونڈے، آخر میری ماں کیسی ہوں گی، کیا کرتی ہوں گی، آخر انہوں نے مجھے ایسے کیوں چھوڑ دیا، کیا ان کے سامنے دقت پریشانی آئی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جب یہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے بھائیوں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا لوٹ کے آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں نے پھر مجھے دھمکی دی کہ اگر تو نے اسے یہاں سے نکالا نہیں ہم تجھے مار دیں گے، تو ایسا کر۔ تو میرے بھائیوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے، اور اس کو اپنا بیٹا مت تسلیم کرنا، جو بھی پوچھے تو یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہے گا یہ میری ماں ہے، تو کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، الزام لگا دے، زنا کا الزام لگے گا تو جب اس پر کوڑے پڑیں گے تو یہ مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، مال ہمارا ہو جائے گا، اور بہن ہم تجھے ماریں گے نہیں، تو بس اتنا کام کر دے۔ تو ہم نے بھائیوں کے ڈر سے کہ بھائی مجھے مار نہ ڈالیں، اپنے بیٹے پر الزام لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے اپنی جان کی ڈر سے اپنے بیٹے پر اتنا غلط الزام لگایا، تو وہ معافی مانگنے لگی کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، اب تم سے تمہارا کوئی مال نہیں چھین سکتا، اب تمہارے مال سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا، جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے وہ دونوں ماں بیٹے نکل گئے، وہ ماں بیٹے اپنے گھر چلے گئے، اب یہ الزام بھی ہٹ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں کہ یہ بے گناہ ہے۔ یہ ماں بیٹے بچپن سے بچھڑے ہوئے تھے، تو آج یہ ماں بیٹے اب ایک ہو گئے ہیں، اپنے گھر پہ آرام سے رہ سکتے ہیں، اور اس عورت کے جو بھائی تھے ان کو سزا ملی۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، بے گناہوں کو سزا مل جاتی، تو پھر عمر اللہ کے ہم منہ کیا دکھاتا۔